बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, कश्मीर के हवाले से पहले प्रोग्राम के इब्तिदा में कुछ बात कर लें कि कश्मीर के हवाले से भारत की जानिब से ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और भारत ने जबरी तशद्दुद का वहाँ पर आगाज़ कर दिया है। और इस वक्त ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वहाँ पर मीडिया पर पाबंदी लगाकर खून की होली खेली जा रही है। वहाँ मुकम्मल तौर पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है और घरों के अंदर इस वक्त फ़ौजें घुस चुकी हैं भारत की। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वहाँ पर माओ बहनों की असमत दरी का सिलसिला भी बेदरेग जारी है। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कुछ आवाज़ नहीं उठाई गई। महज तशवीश का इजहार करना नाकाफ़ी सी बात है और जाहिर सी बात है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा या इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें कुछ नहीं कर सकती तो उनको घर चले जाना चाहिए। ये आलमी सतह पर सियासत चमकाने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। OIC के अंदर पाकिस्तान की जानिब से हर मुल्क के लिए, चाहे वो बर्मा हो, ईरान हो, इराक हो, हर मुल्क के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन अब तक OIC की जानिब से महज तशवीश का ही इजहार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इंतहाई कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ख़ारजा उमूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की वो तक़वियत फराहम करें और साथ ही साथ भारत को बेनकाब किया जाए कि भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वो इंसानी हुकूक की सरन खिलाफ वर्जी है और इस पर भारत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत पर जंगी जराइम के मुकदमात दर्ज होने चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथ ही साथ इतलात ये भी हैं कि भारत में जब मोदी सरकार ने, बल्कि मूसी सरकार ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था तो उनके मंशूर में ये बात शामिल थी कि वो कश्मीर पर जबरी तसल्लुत का आगाज़ करेंगे और वहाँ पर दूसरे लोगों को भी एक्सेस दे दिया जाएगा। वह मुसलमानों को अक्सरियत से अक़लियत में बदलने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की जानिब से आज एक तारीखी फैसला जारी किया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तमाम हुर्रियत क़यादत को भी नज़रबंद कर दिया गया है और आलमी बरादरी अब तक खामोश दिखाई दे रही है। कहाँ हैं वो सालिसी की पेशकश करने वाले, कहाँ हैं वो इंसानी हुकूक पर आवाज़ उठाने वाले, कहाँ हैं वो मुंबई अटैक्स के ऊपर पाकिस्तान से बात करने वाले और कहाँ हैं वो पाकिस्तान पर दबाव डालकर किसी को गिरफ्तार करने वाले। उनको भारत की जानिब से कश्मीर में कुछ नज़र नहीं आ रहा। शायद उनकी आंखों पर इस वक्त ताकत की पट्टी बंधी हुई है या वो महज अपने मफादात के टकराव के अंदर ही ये तमाम तर मामलात से पर्दापोशी इख्तियार किए हुए हैं। दीगर मामलात भी सामने आने वाले हैं। देखते हैं आने वाले वक्तों में कश्मीर के ऊपर आलमी बरादरी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। क्या पाकिस्तान की जानिब से भी उतना ही भारी मौक़िफ़ आलमी सतह पर रखा जाएगा आलमी बरादरी के सामने और आलमी बरादरी उसको तस्लीम करते हुए भारत पर दबाव डालेगी कि इस आर्टिकल को वापस ले लिया जाए। और भारत के अंदर खुद भी अपोजिशन जमातों और कुछ तहरीक शुरू की गई हैं जिसमें कश्मीरियों की हिमायत का ऐलान किया गया है कि कश्मीरियों पर यह जबरी तसल्लुत जो है ये कतन मंजूर नहीं किया जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौज़ूआत के ऊपर, क्योंकि शहर कायद में सफाई मुहिम का आगाज़ हुए वे 3 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अब तक बहुत सारे इलाकों में इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। वफाक का नुमाइंदा, चाहे वफाकी वज़ीर हो या फिर गवर्नर साहब हो, उनकी जानिब से अब तक कोई ऐसी खातिर खा तब्दीली नहीं लाई गई जिसको देखते हुए शहर कायद के अवाम जो हैं वो साथ दें, नफीस लोगों का भी और खिलाड़ियों का भी, कि वो मुकम्मल तौर पर आएँ और कराची को साफ करने के लिए अपना किरदार अदा करें। महज अदाकारों से जो है वो कैंपेन चलवाकर आप कराची को साफ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर बात कर ली जाए जियालों की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर बल्दियात सईद गनी साहब की जानिब से कहा गया कि अगर एक बार कराची साफ हो जाता है तो ये नाकाफी है, क्योंकि 5 दिन में दोबारा कचरा आ जाएगा और विफाक को पूरे साल कचरा साफ करना चाहिए। अगर विफाक को पूरे साल कचरा साफ करना है तो फिर बेहतर होगा कि सूबाई हुकूमत को घर भेज दिया जाए, गवर्नर राज लगाया जाए, या फिर डायरेक्ट वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम को एक तरफ रखते हुए कराची में मदाखलत करें और उसके लिए जो मुख्तस फंड्स हैं, जो कि कमोबेश 162 अरब रुपए का ऐलान नफीस लोगों की एक महफिल में किया गया था, उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। वो पैसा कराची के अवाम को और कराची का कचरा साफ करने के लिए प्रोवाइड किया जाए।
آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی ہیں جناب علی خورشیدی صاحب. بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, بڑا نفیس بولتے ہیں, فہد شفیق صاحب. بہت شکریہ فہد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور پاک آرمی کے اندر بڑی خدمات انجام دے چکے ہیں جناب میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. گفتگو کا آغاز نفیس لوگوں سے کرتے ہیں. علی خورشیدی صاحب, اتنی بڑی باتیں کر دی علی زیدی صاحب نے, آپ لوگوں نے اس کی تائید بھی کر دی, آپ لوگ نکل بھی گئے فیلڈ کے اندر, رزلٹ کیا نکلا؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جی. اور رہی بات یہ کلین کراچی کمپین کے حوالے سے, اس میں لازمی سی بات ہے ایکسپیکٹیشن جو ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا. یہ بات جو وہ جماعت جو گراؤنڈ پہ کام کرتی ہے اور جن کا عوام سے کانٹیکٹ ہے اور جو عوامی مسائل کو جانتی ہے, سمجھتی ہے, بوجھتی ہے, ان کو اس بات کا بالکل اندازہ تھا. میں MKM پاکستان کی بات کروں, یہ یقیناً جو کراچی کے مسائل ہیں وہ 1 دن 2 دن 3 دن اور اس طریقے کی جو کیمپین لانچ ہوتی ہیں اس سے مسئلے حل نہیں ہونے والے, پرماننٹ سولوشن نہیں ہونا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نیتوں کی بات ہے یہاں پہ. اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں پہ کراچی میں نالے جو ہیں وہ اس میں کچرا ابل رہا ہے اور کراچی جو ہے وہ ایک کچرا کنڈی کی شکل اختیار کر گیا ہے, تو اس کے ریزنز پہ جانا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا. یقیناً اس کے تو ہم لوگ سولوشن پہ جا رہے ہیں نا کہ صفائی کرنی ہے, کلین کرنا ہے, گرین کیمپین چلانی ہے, پودے لگانے اور دیگر بہت ساری چیزیں. کیسے ہوا تو لوگ یہ بھی تو سوچیں گے کہ 30 سال میں شاید آپ لوگوں کی نیت صاف نہیں تھی. میں آپ سے وہی عرض کروں نا, مجھے تھوڑا سا بس وقت دیجیے گا, میں تھوڑا بیک گراؤنڈ کو ایکسپلین کر دوں. تو یہاں پر صورتحال یہ رہی 2009 کی بات سے میں بات کروں گا کہ جہاں 3rd ایئر گورنمنٹ کو جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا اس صوبہ سندھ میں. ٹھیک ہے, کمپلیٹ وائلیشن کی گئی 140 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی. ہم عدالتوں میں گئے کہ یہ جو ہے 3rd ایئر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو ہماری بیسک یوٹیلیٹیز اور نیسیسٹیز ہوتی ہیں اس کا خیال رکھنے کی. نہیں کیا گیا, 2015 تک یہی صورتحال رہی. اچھا, اس تمام سینیریو میں صوبائی حکومت جو سندھ کی تھی انہوں نے کچھ اختیارات تو سلب کیے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے 3rd ایئر گورنمنٹ کا, اور پھر 2015 کے بعد جب ان کو سپریم کورٹ کے احکامات دیے گئے, سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں اور 3rd ایئر گورنمنٹ کو جو ہے وہ امپاور کریں, تو انہوں نے فائنینشیل اتھارٹی تو نہیں دی, انہوں نے پولیٹیکل اتھارٹی دے کے ایک میئر لا کے کھڑا کر دیا اور اس پہ تاکہ تمام جو شہر ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ میئر صاحب آپ شہر کے میئر ہیں, بلدیاتی کام کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کام کیجئے. یہاں پر ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں چھوڑ دیا گیا اور بولا کہ تحریر. یہ ہے وہ سچویشن کہ جس میں فائنینشیل اتھارٹی پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہا تھا نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ والے کچھ چیزیں آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے, یہ آپ لوگ 30 سال سے مینڈیٹ ہولڈر ہیں, یہ تمام چیزیں. اچھا, یہ ایک چیز میں اور تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں کہ 2015 میں جب ہم الیکشنز میں جا رہے تھے نا, تو اس سے پہلے کی بات میں بتاؤں کہ تواتر کے ساتھ میڈیا پر بھی اور پھر پریس ریلیز موجود ہیں بہت سارے ہمارے, اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں, ہم نے احتجاج ریکارڈ کیے ہیں کہ 3rd ایئر گورنمنٹ کو امپاور کیجئے. یہ بلدیاتی نظام جو SLGO لایا گیا ہے اس میں ہوگا یہ کہ پولیٹیکل اتھارٹی کے تحت الیکشن کروا کے میئر تو آ جائے گا, بٹ وہ ایگزیکیوشن پہ جیسے ہی جائے گا اس پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, بلاکیج آ جائے گی, وہ کام نہیں کروا سکے گا. یہ وہ ٹیکنیکل فلاز تھے جس کے تحت جو ہے اس کراچی شہر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی. اچھا, کراچی شہر کو میں تھوڑا سا, ہم سب بھی جانتے ہیں, ہم سب یہاں کے رہائشی ہیں, وہ کراچی شہر کوئی ایک نارمل شہر نہیں ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے. فیڈرل ایکسچیکر میں آپ سب کو پتہ ہے کہ 65 to 70% جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. پروونشل ایکسچیکر میں 95% تک ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. ان تمام 70 سالوں میں ہوتا یہ آیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پروونشل کیپٹلز ہوتے ہیں اس کو وہاں کی گورنمنٹ اون کرتی ہے, چاہے شہباز شریف کی گورنمنٹ ہو, رائیونڈ کے ہوں, لاہور کو اون کیا جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں, اس سے پہلے پرویز الہی صاحب گجرات کے تھے, لاہور کو اون کرتے تھے, لاہور کو جو ہے انہوں نے ڈیولپ کیا کیونکہ وہ چہرہ ہوتا ہے آپ کے صوبے کا. یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ 70 سالوں کی میں بات کروں گا کہ جتنی بھی صوبائی حکومتیں آئی ہوں اس میں انہوں نے اس شہر کو اون نہیں کیا ہے. اچھا, صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ میں فیڈرل کو بھی ذمہ داری دوں گا کہ یہاں پر جتنی بھی وفاقی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کراچی شہر کو اون نہیں کیا. یہ وہ تمام مسائل تھے
یہ وہ تمام چیزیں تھی. یہ تو بنیادی باتیں ہو گئی. اب رہی بات کچرے کی, میں تھوڑا سا اور ٹائم لوں گا کہ کچرے پہ اگر میں بات کر لوں تو کچرے کی ذمہ داری جو ہے وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اچھا, ہونا کس کے پاس چاہیے؟ ایوری بڈی نوز. پوری دنیا میں پتہ ہے کہ یہ جو کچرا گاربیج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. پہلے بھی تھا, اب نہیں ہے. یہاں پہ ہوتا یہ کہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کچرا کیوں نہیں اٹھایا. اچھا, سوال ان سے کیا جا رہا ہے جن کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں اٹھانے کے. مطلب اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین شپ اس میئر کے پاس ہوتی تو پھر ہم آنسریبل ہوتے. چلیں اس کے بھی جواب میں دوبارہ آؤں گا. اس کے اوپر ٹائم تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے ہمارے پاس. ذرا فہد شفیق صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. فہد صاحب ذرا بتا دیجیے گا سر کہ اگر معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ایک وفاقی وزیر اترے گا میدان میں, اس کے بعد وہ مہم چلائے گا, مہم چلا کے وہ NGOs کو شامل کر لے گا, تو اس کا مطلب ہے پاکستان فلاحی ریاست نہیں بلکہ فلاحی تنظیموں کی ریاست بننے جا رہا ہے. تو ایسے ہی ہوگا آگے بھی. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وفاقی وزیر اترے گا کراچی میں. جی, تو کیا کراچی والے لاوارث تھے پچھلے 30 سال 35 سال سے؟ کراچی میں یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, علی بھائی, انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. آج بھی آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, آپ استعفیٰ دے دیں اسٹریٹ اوے. آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ صحیح ہے, استعفیٰ دیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب دیکھو آپ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے. میجورٹی آپ کے پاس چیئرمین کونسلرز اس وقت کراچی کے اندر ہیں. فنڈز نہیں ہوتے تو فائدہ کیا ہے ان کا؟ پھر وہ گھر چلے جائیں. گھر چلے جائیں, نہیں جاتے گھر بھی. اچھا, جو حساب مانگتا ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے ساتھ کے لوگ جو فاروق ستار جنہوں نے حساب مانگا ان کو اٹھا کے مائنس کر دیا اس میں سے. آج یہ جو علی بھائی بات کر رہے تھے کہ کراچی کو کبھی وفاق نے اون نہیں کیا, صحیح ہے, آج آپ جا کے عمران خان کے ساتھ اس میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے. جب اس سے پہلے مسلم لیگ نون تھی تو مسلم لیگ نون نے کراچی کو بہت اون کیا میرے بھائی. کراچی میں امن دیا سب سے بڑا اون کرنا. سر آپ نے تھوڑی دیا, وہ تو ایجنسیز نے دیا. سر ایجنسیز کو آرڈرز ہوتے ہیں. اچھا, ایجنسیز یہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ہیں. آپ آرڈر, کوئی پرائم منسٹر آرڈر کرے گا جبھی تو ایجنسیز کام کریں گی. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح ہے, صحیح ہے. تو نواز شریف نے ان کو آرڈرز کیے, ورنہ مشرف کی گورنمنٹ تھی 8 سال. آپ کے سامنے کراچی کا حال کیا تھا. چلیں امن سے آگے بڑھ جائیں, تھوڑا امن سے آگے آ جائیں. اس کے علاوہ کراچی میں جو اس وقت انہوں نے کلین کیمپین سٹارٹ کی ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور لوکل گورنمنٹ نے ملا کے, دیکھیں اچھی چیز ہے. آپ کراچی کو صاف کریں, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن صاف کریں, فوٹو سیشن نہ کرائیں. سر آپ لوگ بھی تو صدر مملکت بھی یہیں سے لے کر آئے تھے نا کراچی سے. کہاں سے؟ ممنون حسین صاحب جو آئے تھے, جی وہ یہیں سے آئے تھے نا کراچی سے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا سر. صحیح معنوں کے اندر جتنی چیزیں آپ لوگوں نے شروع کی, اس کے بعد آپ لوگوں کی حکومت ختم ہو گئی, اس کے بعد راوی کمبل اڑ کے سو گیا. یہ گرین لائن پروجیکٹ کراچی میں سٹارٹ کیا میاں نواز شریف نے. گرین لائن پروجیکٹ لینا محال کر دیا آپ لوگوں نے. گرین لائن پروجیکٹ میاں نواز شریف نے سٹارٹ کیا. اچھا, پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا؟ وہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں پہنچا نا. سندھ گورنمنٹ کا کیا عمل دخل تھا؟ بسز اور اس کا جو آپریشنل تھا, اس کی مینٹیننس, گورنر ہمارا تھا. لیکن گورنر جو ہے وہ KIDCL کو دیکھ رہا تھا, کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو دیکھ رہا تھا منسٹری آف کمیونیکیشن کی طرف سے. صحیح ہے. اس کے بعد جو صوبے کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بسز اور جو اپنا اس کی مینٹیننس ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس تھی. یہ ان کے گورنر نے آ کے KIDCL کے پروجیکٹ پہ کھڑے ہو کے اس کے CEO کے ساتھ کھڑے ہو کے بولا تھا. آپ لوگوں نے عوام کو لالی پاپ اور سارا منجن اسی بات پہ بھیجنا ہے کہ جی 18ویں ترمیم. یار کیا 18ویں ترمیم؟ آپ لوگوں کو کام کرنے, آپ لوگ کام کریں, وفاقی حکومت بھی ہوگی. اگر آپ لوگ کام نہیں کر رہے تو فائدہ کیا ہے؟ سر دیکھیں, آپ بھی اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور پوری پاکستانی عوام اور کراچی والے بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے اس پورے پاکستان میں ہوا ہے. اچھا چلیں تجزیہ کاروں سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا کام ہوا ہے. اس وقت میجر ریٹائرڈ شیخ ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب ذرا بتا دیجیے گا, واقعی نواز شریف صاحب کے دور میں کام ہوا ہے یا موجودہ دور کچھ کام کرنے کے لائق بچا ہے؟ سر کراچی کے لیے تو میں ایک شعر پڑھوں گا جو ٹرکوں اور بسوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ ڈرائیور کا فن کمال, نہ انجن کے سہارے, خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. تو کراچی کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ اس کو کوئی بھی اون کرنے پہ تیار نہیں. آپ دیکھ لیا, آپ نے نون لیگ کا موقف جیسے بتا رہے ہیں فہد بھائی ہمارے, ان کا موقف یہ کہ انہوں نے نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ, ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ کسی حد تک درست ہے.
बेसिकली देखिए चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल होती है गवर्नमेंट के अंदर। सही। गवर्नमेंट में चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल नहीं होती, इवन ऑर्डर्स हो, फंड्स हो, ये सब ऊपर से नीचे की बिल्कुल तरफ ऐसा ही ट्रैवल होते हैं। जब तक गवर्नमेंट आपकी, जिसे आप यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह लें, जब तक वो ठीक नहीं होती, उसका किबला दुरुस्त नहीं होता, आपका कराची क्या पूरा मुल्क ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अली भाई ने अभी बात की मुताज़र ने कि जी जिसका भी आया मिनिस्टर या गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपने इलाके को देखा, कायद लीग वालों ने गुजरात को देखा, नवाज शरीफ ने लाहौर को देखा, लेकिन ये जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसकी तो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पे कि एक तरफ लाड़काना की गलियां हैं और एक तरफ मंजू दड़ू की गलियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आज भी वो एक जैसे ही हैं। सही। तो वो तो उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई ठीक है, बस चलते रहना चाहिए और हमारा हिसाब किताब इस पर वफाकी सीधा हुकूमत रहना अगर चाहिए। आगे आ रही है तो उसको गवर्नर राज लगा देना चाहिए ना। सिंध गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर रही तो फिर उनको घर भेज दें। असल में बहुत फ्रिजाइल है आपकी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त। अच्छा। दो चंद सीटों से बड़ी सही। फ्रिजाइल है। वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी इस तरह का एडवेंचर कर सके। ठीक है। हाँ, अगर ये पोजीशन में होते तो इमरान खान इतना करेजियस बंदा है शायद कि वो ये डिसीजन ले लेता। जैसे बाकी डिसीजन मैं उसका फेवर नहीं कर रहा, मैं उसके डिसीजन पावर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो तमाम पार्टियों के लिए एक जैसा ही मौक़िफ़ रखता हूँ। जैसे नवाज़ लीग इन्होंने बिल्कुल बजा के ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नवाज़ लीग ने शुरू किया, मुमकिन हुसैन ने इसको स्टार्ट किया, ठीक है जो भी है, लेकिन यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यहाँ गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो मेयर हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, वही ऑन ग्राउंड चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनके पास भी जब फंड ही नहीं है तो वो क्या करते हैं? अब ये लोकल भी जो गवर्नमेंट है ये किस पे बेस करे? इनके पास जब फंड नहीं है, आपने कहा कि जी इस्तीफा दे देंगे, अगेन वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सही। और वो ये भी कैप्चर कर लेंगे। अच्छा। और ये भी जो थोड़ा बहुत इनको मिल रहा है, इनमें से अगर कोई ईमानदार लगा रहा है तो वो भी नहीं लगेगा। अब ये भी क्या कर रहे हैं कि ये गुजारा कर रहे हैं कि कहीं पे पार्किंग इन्होंने खड़ी कर देते हैं, लोगों से पार्किंग लेना शुरू कर देते हैं, जबरी पार्किंग आ रही है। रोडों के ऊपर जो बोर्ड लगे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना भी कर दिया है, उनको ये अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है, इग्नोर करते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, लगे वो उसके पास। तो इस तरह से ये छोटे छोटे एरिया से ये पैसे जो हैं ये जमा कर रहे हैं। आई विल यूज द वर्ड कि मतलब ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो ये काम कर नहीं कर सकते। देखिए इसके अच्छा। लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए। सही। अब ये जो आपके जैदी साहब भी अगर करने जा रहे हैं, अली जैदी जी, साहब जी। भी, जिसको आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी अभी शुरू कर रहे हैं, जियालो का, जियालो ने तो कभी एफर्ट ही नहीं की। अभी आप कह रहे हैं कि जियालो ने तो कभी एफर्ट ही नहीं की ना। अच्छा। उनका तो ताल्लुक ही नहीं है। एज फार एज कराची में किसी भी डेवलपमेंट का जियालो से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे रह गए बाकी जो दो हैं, जैसे भी बैठे वाली भाई और ये, तो उसमें मसला वही है कि खिलाड़ी भी उस वक्त नाकाम हो जाएंगे जब तक सिस्टम नहीं होगा। इट्स एन आई वॉश, मैं तो ये समझता हूँ। देखिए किसी भी जगह काम करना होता है, ख़ासतौर पर बड़े लेवल पर जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। वो सिस्टम ग्रेजुअली उस चीज़ को ठीक करता है। सिस्टम क्या है कि आप किसी को ठेका तो दें पहले कचरा उठाने का, कोई सिस्टम तो शुरू करें, कोई गाड़ियाँ हो, कुछ लोग हो। सिस्टम की आपने बात की, ऐलान सिस्टम का करूं। जवाब मैं अली खुर्शीदी साहब से बिल्कुल लूंगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सवाल छोड़ा था मेजर साहब ने कि सिस्टम को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, इसका जवाब लेंगे। एमकेएम पाकिस्तान से अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब जरा बता दीजिएगा, सिस्टम को ठीक करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग 30 साल से कराची में एक सिस्टम बना के बैठे हुए थे और अब उस सिस्टम को दुरुस्त करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैंडेट आप लोगों से बिल्कुल छिन गया, लेकिन सही मानों में अब भी कराची के कुछ लोग हैं वो एमकेएम को अपनी जमात कहते हैं। मेरे ख्याल से हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे एमकेएम के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मौजूद हैं। मेयर कराची का है। अच्छा। तो MNA कराची का ज़्यादा जितने पहले हुआ करते कराची का एवरीबडी नोस कि वो 18 वाली फिर एक नई डिबेट आ जाएगी। अच्छा। तो इसी पे फोकस करते हैं हम लोग। जी पार्टनर है ना इस वजह से बोलने से। बड़े बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। देखें वजूहात क्या है कि जब इससे पहले जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम रहा, चाहे वो 2001 से 2005 हो, चाहे वो 2005 से 2008 हो, जी, जब मेयर जमात इस्लामी का था, जब मेयर एमक्यूएम का था, ये वो दोनों अदवार थे कि जिसमें कराची ने फ्लरिश किया है। ठीक है, वो तमाम ड्यू राइट्स या ड्यू शेयर शहर कराची का जो उसका राइट था वो उसको मिला, तो कराची ने फ्लरिश किया। जब कराची वाला चलाएगा,
کراچی فلرش کرے گا. آج کراچی کو وہی اگر والا کوشش جس کی نے جائے کام گی, کیا کراچی میں آج جماعت بنا کے بیٹھا ہے اور وہ آپ پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس ان کے کام دکھانے کے لیے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی کام نہیں, میرے خیال سے پورا سسٹم ہے وہ تو خیر انفرادی وہ تو کہتے ہیں جی میں نے فرد واحد کام کیا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا نا, ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ اکیلا ایک پروگرام کنڈکٹ کر لیں گے, پوری ٹیم ہوتی ہے اس کے جی ساتھ, بالکل ٹھیک ہے ایسے نا. بڑی چھوٹی سی میں نے مثال دے دی. جی تو بہرحال جب کراچی کو کراچی والے نے مینج کیا, ایڈمنسٹریٹ کیا, کراچی فلرش کیا. جب کراچی کو لاڑکانہ سے چلایا گیا یا جب کراچی کو اسلام آباد سے چلایا گیا, تو حال وہی ہے کہ یہاں پہ گٹر ابلے ہوئے ہیں, یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے, یہاں پہ بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, اور یہاں پر اسکولوں میں جانور گھوم رہے ہیں, بھینسیں بن رہی ہیں. نو ون کیئرس. کراچی کی اونرشپ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا. میں ان جنرل بات کر رہا ہوں اپارٹ فرام پولیٹیکل ایفیلیشن, ٹھیک ہے نا. جب کراچی کو جو ہے اونرشپ دی گئی ان ٹرمز آف لوکل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, کراچی نے فلرش کیا. 2015 کے بعد بڑی عجیب سی صورتحال ہوئی کہ یہاں پہ جو چیزیں موجود تھیں 140A کے تحت آرٹیکل, آئین کے آرٹیکل, اس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سلب کیا گیا ہے صوبائی حکومت نے. ہم کورٹس میں گئے ہیں, ہم تو ہر جگہ یہی. اگر بات ہے کراچی والوں کے پاس آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو کس بات پہ جائیں گے؟ اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے پیلے پیلے کیپ لگا کے جھاڑو میں پھیری. میرے خیال سے کراچی کی عوام جو ہے نا بڑی باشعور ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے پڑھی لکھی عوام ہو گئی ہے, آپ لوگوں کو ریجیکٹ کیا. میں ان جنرل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ دوبارہ وہی بیک ٹو اسکوائر ون والی بات آ جاتی ہے. صحیح. تو دے نیو کہ وہاں یہاں پہ جو بلاکیج آیا ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے آیا ہوا ہے. صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ متعصب ہے, کرپٹ ہے, بدعنوان ہے. سر 50 کروڑ روپے دے دیا آپ لوگوں کو نالے کی صفائی کے لیے, آپ لوگ پھر بھی خوش نہیں ہیں. کس حال میں خوش ہوں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, یہ کراچی جو ہے نا ایک میگا سٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں میسو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. جب پرائم منسٹر صاحب نے 162 ارب کی بات کی تھی, ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم ایم کیو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی یہی تھا کہ کراچی میں ایک میسو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہاں پر ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق کراچی کو اگلے 10 سالوں میں $10 بلین کی ضرورت ہے, تب جا کے کراچی کی جو آپ کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کو بیسک انفراسٹرکچر ہے, اس کو ہم ٹھیک کرنے کے قابل ہو جائیں گے, آئیڈیل پہ نہیں جائیں گے. تو یہ ورلڈ بینک کہہ رہی ہے, ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں کہ جب ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے آپ کے سامنے, ایک ایسا شہر, امپورٹنٹ شہر جو فیڈرل کو, پروونس کو کما کے دے رہا ہو, آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہو, تو ان ریٹرن میں وہ شہر کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ شہر ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ اس پہ انویسٹمنٹ کی جائے. یہاں پہ حال یہ ہے کہ پانی دینے کا اختیار, مطلب کراچی کو پانی بھی نہیں دیا جا رہا. یہی ہے نا صورتحال. آدھا شہر پیاسا بیٹھا ہوا ہے. میں جس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں, فہد شفیق صاحب نے وہاں سے الیکشن بھی لڑا ہے, اس حلقے میں 100 دن پانی نہیں آتا ہے. ایسے بھی ایریاز موجود ہیں, منصور نگر, شاہ ولی اللہ نگر. سدباب کیسے کیا جائے گا آپ مجھے بتائیں. سدباب میں نے آپ کو بتایا نا, اونرشپ کراچی کو ملنی چاہیے. کراچی کی اونرشپ کراچی کو جب تک نہیں ملے گی, آپ بحث کرتے رہیے, آپ پروگرامز کرتے رہیے, نہ کچرا اٹھنے والا ہے, اونرشپ کی بات ہو گئی ہے. ایک بار پھر میں چلوں گا فہد شفیق صاحب کی جانب. فہد بھائی ذرا بتا دیجیے گا سر, آپ کی بھی نون لیگ 5 سال اقتدار میں رہی, 70% تک آپ لوگ اسی شہر سے کھاتے رہے, دیا آپ نے ٹکا کچھ نہیں. سر کیوں نہیں دیا؟ اچھا, سب سے پہلی بات, کراچی والوں کو خود مختار بنایا. کیسے؟ امن دے کے کراچی کو. نمبر ون سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, جب تک میری بات سنیں نا آپ, میں کیوں اس کا منجن بیچ رہا ہوں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. کراچی والے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے تھے, اس کی وجہ سے کراچی کی پراپرٹی ڈاؤن پہ چلی گئی تھی. کوئی اپنی مرضی سے گھر نہیں لے سکتا تھا, مطلب کہ شو آف نہیں کر سکتا تھا. اس کی وجہ سے کوئی اچھی گاڑی نہیں لے سکتا تھا. اچھا, اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے تھے لوگوں کے. آئے دن ہڑتالیں ہوتی تھیں, جب دل چاہتا تھا 5 منٹ کے نوٹس پہ کراچی بند کرا دیا جاتا تھا. یہ میں نہیں, یہ آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے میرے بھائی. یہ کراچی سب سے امپورٹنٹ, نمبر ون کراچی ہب ہے. بھائی آپ لوگوں نے امن دے دیا کراچی کو, امن دے دیا. اس کے علاوہ کراچی کو گرین لائن کا منصوبہ دیا وفاق نے. کب دیا سر؟ جو ابھی بھی تاخیر کا شکار ہے. سر وہ تاخیر کا شکار پروونشل گورنمنٹ کی وجہ سے. سر آپ لوگوں نے منصوبہ شروع کریں گے, اس کے بعد آپ لوگ اس چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑنے دیں گے. آج یہ گورنر عمران اسماعیل کے اس پروجیکٹ کے اوپر کھڑے ہو کے بیان ہے کہ یہ تقریباً 80% کمپلیٹ ہے پروجیکٹ, صرف پروونشل گورنمنٹ کی وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, رکا ہوا ہے. اچھا دوسری چیز, موٹر وے کراچی ٹو حیدرآباد آپ لوگوں نے شروع ہی کیوں کیا؟ اگر آپ سر میری بات سنیں, ان کو سارے جو فیڈرل کی طرف سے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں
लोकल गवर्नमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे दिए जाते थे, फंड्स दिया जाता था, वो सब मिला है हमेशा से, सही है। जबकि कराची में हमारा कभी भी स्टेक नहीं रहा, आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे ही, सही है जी। अब दूसरी चीज मेरे पास आ जाए कि देखिए जो बात कर रहे हैं ना कराची की सफाई की, शुरू से कराची में आप एमक्यूएम का स्टेक रहा है, सही है। वाटर बोर्ड, लोगों को पानी नहीं मिलता, गटर की लाइनें मिक्स हो जाती हैं। वाटर बोर्ड में किसकी यूनियन है इस वक्त? एमक्यूएम पाकिस्तान की। यूनियन की कोई वक़्त होती है इदारे के बिल्कुल सामने? होती है सर, यूनियन कुछ भी करा सकती है। ठीक। आप आवाज उठाएं, लोगों के घर में 4-4 दिन 5-5 दिन पानी नहीं आ रहा। जो औरंगी टाउन का भाई जिक्र कर रहे हैं, मैं वहां से, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है औरंगी टाउन में, आप यकीन करें गुस्ल देने को पानी नहीं है। मैं मस्जिद में गया नमाज जनाजा पढ़ने, लोटे से वुजू कर रहे थे सर फहद शफीक दूसरे साहब, अलावा इस कचरा बात- नहीं। अब मेरी आप लोग आपके कचरे पे दिल में ना कराची के लिए बड़ा दर्द है सर, एक प्रोटेस्ट तो दिखा दें जो नून लीग ने किया हो कराची के हुकूक दिलाने के लिए। सर बिल्कुल किए हैं कब प्रोटेस्ट, किए आवाज सर? उठाइए हमेशा। कहाँ उठाइए? कराची के लिए कब? बिल्कुल आवाज कब उठाइए। उठाइए? ऑन रिकॉर्ड कोई बयान ऑन बता दें। रिकॉर्ड है, बिल्कुल आप देखिए, मैं आपको अच्छा, बताऊंगा। कोई कोट कर देना सर, कोई एक बयान कोट कर दें सर, कराची ये के तो हवाले से। हमेशा से हमने आवाज उठाई है, मैंने प्रोटेस्ट किया औरंगी टाउन में। अच्छा, उसके शहबाज अलावा- शरीफ साहब आके कहते हैं पान खाने वाले कराची वाले हमें वोट दें। नहीं देखिए, ये डिफरेंट सिनेरियो है। ये जो आप कह रहे हैं ना कराची वाले जी, वो मेरे सामने की बात है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने बोला था। अच्छा, सही है। और शहबाज शरीफ साहब को वोट भी दिया है कराची वालों ने। अच्छा, आज एमक्यूएम को फिर भी जो हार गए। मुस्तरद किया है, वो तो ऑल ओवर सिनेरियो, इनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने, इनको भी पता है, वो भी अभी खामोश हो गए थे इस बात माजरत पे। के साथ आप भी इस बात को तस्लीम कर लें, शहबाज शरीफ साहब कराची से तो नहीं जीत सकते सर ना। जीते हुए थे। अच्छा, 600 वोट से कोई हारा हुआ हारता है? अच्छा, आप मुझे बताएं। 600 वोट? जी, अच्छा, 200 वोट से हमारा एमपी हारा हुआ है वहां पे। ठीक है, सही है जी। ये ऑन रिकॉर्ड, उस उधर आप जाके तो देखिए सिचुएशन क्या थी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए, देखिए बेसिक चीजों से, क्योंकि मैं एक एनजीओ भी चलाता रहा हूँ सफाई के नाम से, जी जी, कराची के अंदर। अच्छा। और मैंने बहुत कराची में सफाइयां की हैं, लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, नंबर 1 के सबसे बेसिक उस पे आ जाए आप कि इसका रूट कॉज क्या है। घरों से जो कचरा उठता है उसका ठेका किसके पास है? चाइनीज कंपनी के पास? नहीं, तो नहीं अच्छा, है चाइनीज कंपनीज के पास। अच्छा। एमक्यूएम के पुराने सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज के पास है। अच्छा, उसके पैसे वो कलेक्ट करते हैं। जो पैसे नहीं देता उसके घर से कचरा नहीं उठता। वो अपनी मर्जी से, वो गधा गाड़ी पे पठान आते हैं, अगर उनको हमारे घर की खवातीन कुछ ज्यादा कचरा दे देना तो वो बदतमीजी करते हैं। अच्छा, ये सही होता है? कहाँ है वैसे? ये हर कराची की इलाके बात कर में, रहे हैं। कराची के अंदर। अच्छा। आप सर्वे करें, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। चलो। हर एरिया में फिर इस पे एक प्रोग्राम रखूंगा, बिल्कुल मैं, प्रोग्राम proof लेके रखें, मैं प्रूफ बैठिएगा। के साथ आपके साथ बैठूंगा। सर ये मैं जो मुझे अभी 2 बात मिनट कर रहा हूँ का ना, वक्त आप रिव्यूज दीजिएगा। सुनिएगा इसके। अच्छा, सही है। चले मैं अब मेजर दूसरी साहब चीज- से जरा नहीं, जवाब ले मेरी लूं। आप बात जी। सुने ना। जी जी, सही है। वाटर बोर्ड, वॉलमैन, कुंडी मैन, एक्सीएन, एडब्ल्यू किसके, मुझे बता दें। सर वाटर बोर्ड के ही है ना? नहीं, वो किसने लगवाए हुए, भर्ती कराए हुए? ये आपको पता होगा। एमक्यूएम के हैं सारे। अच्छा, सबूत है आपके पास? बिल्कुल है। ठीक है, मैं provide सबूत के कीजिएगा। साथ बात करूंगा। चलें, ठीक सही है, सबूत है, आज सारी कराची चीजें वालों MQM के वालों पास ने खराब पानी की हैं। पीने को नहीं है तो उसकी जिम्मेदार एमक्यूएम पाकिस्तान है। अच्छा, और जब इनसे कोई उसका मतलब कि वो मांगता है, हिसाब मांगता है, उसको ही उठा के माइनस कर देते हैं। अच्छा। जैसे फारूक सत्तार ने मेयर से हिसाब मांग लिया कि भाई पैसे कहाँ गए। फैसल सब्जवारी को आप 1 करोड़ की गाड़ी दिला रहे हैं, लोगों के पास, वो आपके पास काम करने को पैसे चलें, इसके नहीं। ऊपर भी मैं अली खुर्शीदी साहब से बिल्कुल जवाब लूंगा। जरा मेजर साहब काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं। मेजर साहब जरा बता दीजिएगा जिम्मेदार कौन है मसाइल का? मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसका कुंडी मैन, उसका अफसर, उसका डायरेक्टर, सही मानों में बता दें इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है? सद्देबाब कैसे किया जाएगा? सर देखिए, ये तो ब्लेम गेम है। अच्छा, आज फहद भाई हमारे लिए बहुत मोहतरम है, आज यहाँ बैठे हैं, नून लीग के साथ हैं। कल हो सकता है इनका माइंड चेंज हो जाए, ये मुत्तहिदा में चले जाए, नहीं सर, लोटे नहीं है। चले जाए। देयर आर सो मेनी पीपल, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जी, बता रहा हूँ कि मिसाल दे रहा हूँ। सर जाना होता तो इख्तिदार जब की वहाँ पार्टी में चले जाएंगे जाते। तो वहाँ की बात शुरू हो जाएगी। जैसे फारूक सत्तार साहब की बात कर रहे हैं, वो आज जी। उसमें नहीं है तो वो पीछे उनके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वो उसी पार्टी के अंदर रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी अलहदा पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि 1 माइनस जो मेन जो बानी है उनको माइनस किया जी। जाए। लेकिन जब उन्हें नजर आया कि भाई मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, तो उन्होंने एक पार्टी भी खड़ी कर ली। हालांकि उनका इख्तलाफ या आम लोगों का जो पता चल रहा था वो यही था कि जी -1 हो जाए तो वो बाकी सबके साथ तो ये सेट है। सही। तो अब बात ये है कि ये सब तो चल कराते हैं ब्लेम गेम, काम करने पे कोई भी तैयार नहीं है। नून ठीक है। लीग ने कोई खास काम नहीं किया। ये जितनी भी बातें इन्होंने की, ये की इन्होंने की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने जैसे बात की कि कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई ऑन ग्राउंड काम नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन वगैरह, या जैसे ये बात कर रहे हैं कि मोटर वे फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, इट्स पार्ट ऑफ सी पैक। अब तो आप अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करें
کہ جیسے اس طرح کے پروجیکٹ آ رہے ہیں, چائنیز آ رہے ہیں, سینٹرل ایشین آ رہے ہیں. سر سی پیک پہ بھی دھول جم گئی, اب تو کون ذکر کر رہا ہے سی پیک کا؟ ابھی میں صرف یہ بتا رہا ہوں, دیکھیے وہ پروجیکٹ انڈر ہینڈ تو چل رہا ہے نا, وہ اٹ از گوئنگ آن. اچھا ٹھیک ہے, جو مطلب پوری کمیونیکیشن سیاست کا دار و مدار نون لیگ کا اس سی پیک کے اوپر تھا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سی پیک کی وجہ سے نواز شریف آج جیل میں, کہ forget about سی پیک کی وجہ سے نواز شریف صاحب جیل میں. اگری کریں گے آپ اس بات سے؟ نہیں, یس 100%. ایسا نہیں میں اس کا پروف دے دیتا ہوں آپ کو. ایسا نہیں چلیں ہے. پروف, بہت زیادہ پروف لے کے نہیں, میں آپ کے سامنے بات کروں گا. نواز شریف آج جو جیل میں ہیں, تھوڑا سا میں سر کو بتا دوں. جی وہ صرف یہ ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن پاور, ہی لیکس کمیونیکیشن پاور, ہی لیکس کنورسیشن. ٹھیک ہے, وہ بات نہیں کرتے, وہ ایک خاموش تباہ انسان بن گئے, جس کی وجہ سے نہ ہی وہ ڈائنامک رہے. ہیڈ ہی بین ڈائنامک, ہی واز سٹنگ ان دی پنجاب. ٹھیک ہے, دیٹ واز سینٹر, ہی واز ان دی گورنمنٹ 3 times. ابھی بھی یہی, اگر ان کو دوبارہ بنائیں گے وہ دوبارہ ہی ول بی فیلئر, دوبارہ ان کو گورنمنٹ مل جائے گی, پیپل آر, وہ ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ ووٹ دے دیں. But again he will, the moment he sits on the chair as a ruler, the moment he sits on the chair, وہ زبان کو خاموش کر لیتے ہیں. وہ خاموش ہو جاتے ہیں, نہ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے, نہ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے, ان سے کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی. یہی حال جماعت اسلامی کا ہے, ان کے پاس کوئی کمیونیکیٹ کرنے والا بندہ ہی نہیں, جبکہ انسان کے اندر صرف ایک صلاحیت اس کو ممتاز کرتی ہے جانوروں سے اور تمام مخلوقات سے, وہ ہے کمیونیکیشن پاور. انسان کے پاس زبان ہے, بات کر سکتا ہے, بات کرتا ہے, سامنے بیٹھتا ہے چیزوں کی کہ بھئی آپ کی کیا ریزرویشن ہے, یار ہم ایسے کر لیتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے یہ بات کر لیتے ہیں. اینی ہاؤ, بات ہو رہی تھی کہ ہو از رسپانسبل. رسپانسبل یہاں پر صرف ایک ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی خدا خوفی نہیں ہے, ان کا صرف اس وقت پیٹ بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پیٹ جو آپ نے سنا ہوا یہ کہ وہ پھر قبر کی مٹی ہی بھرے گی. ٹھیک ہے, دے آر لیسٹ بادرڈ. میں نے بتایا نا کہ اب اگر کراچی کو کوئی بہتر کر سکتا ہے, کیونکہ ایسی ڈفرینٹ ایکویشن بن چکی ہے کہ اتنی کھچڑی پک چکی ہے کہ کچھ سیٹوں پہ پیپلز پارٹی ہے, کچھ پہ متحدہ ہے, کچھ پہ نواز لیگ ہے. جی, حالانکہ نواز لیگ نے کبھی یہاں کانکریٹ ایفرٹ نہیں کی اپنی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں. صحیح, کوئی نظر آ گیا, مل گیا, اچھا بھائی آپ کھڑے جو نظر آئے تھوڑا سیٹ گیا, اچھا جی اس کو بنا دو. اچھا, جو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, جو پیپلز پارٹی اسی لیے پیچھے رہ گئی. عمران خان تھوڑا سا آگے آج نظر جو آ رہا ہے, تو اس نے تھوڑی سی ٹریننگ کی, تھوڑا سا جناب بار بار جلسے جلوس, بار بار ڈائنامک رہا, اور کمیونیکیشن پاور کو یوز کیا, لوگوں کے سامنے صاف بات کرنا شروع کی کہ بھائی یہ بات ہے, جہاں بیٹھو میرے ساتھ, یہ بات ہے, یہ ہے, یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ ایسے کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد یو ٹرن لے لیا اس پہ. وٹ ایور, دیکھیں وہ تو اس کی ابھی باتیں کی, آپ نے کہا کہ زبان کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا عوام سے, لیکن عوام سے جس باتوں کو انہوں نے وعدہ کیا تھا, عوام کے سامنے جو دعوے کیے تھے, ان میں سے 1% بھی اب تک ڈیلیور نہیں ہو سکا. دیکھیے وہ میں بات نہیں کر رہا کہ وہ ڈیلیور کر پائیں کہ نہیں کر پائیں, میں بات کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ کی, کہ ان کی لیڈرشپ بالکل ویسے ہی جا رہی ہے جیسے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا. یہ آپ آج نوٹ کر لیں, کاغذ پہ لکھ لیں. جماعت اسلامی اس لیے فیل ہو گئی, جماعت اسلامی اس وقت کامیاب تھی پورے ملک میں جب ان کے پاس شعلہ بیان قسم کے مقرر تھے, اور جو سچی بات کرتے تھے, جو دل کے پار سے گزر جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہ بات کرتے تھے. اب آگے جو ہمارے سراج صاحب ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تقریر, اس میں اتنا گیپ ہوتا ہے, اتنے پازز ہوتے ہیں. دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں, اگلا کہتا ہے یار ٹی وی پہ چینل ہی چینج کر دو, لے جاؤ. ٹھیک ہے, یہی حال نواز شریف کا ہوا ہے, یہی میں نے بات. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ بلیم کس پہ ڈالا جائے, یہ سارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں میں آ رہا ہوں, میں دیکھیں بات کر رہا ہوں, میں اس طرح کے مقرر کی بات نہیں کر رہا. میں جماعت اسلامی کے لیے ضرور مقرر کی بات کی, لیکن ان کے لیڈر کے لیے میں نے یہ بات کی کہ ہیڈ نواز شریف بین کمیونیکیٹنگ آل دی تھنگس ود آل دی اسٹیک ہولڈرز, جو ہے آپ کو پتہ ہے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اگر وہ ان کے ساتھ شہباز شریف میں پھر بھی یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ کمیونیکیٹ کر رہا تھا, بالکل ایسا ہی ہے بھائی بیٹھ جاؤ مجھے بات. اب وہ بات ہی نہیں کرے, جب بندہ بات ہی نہیں کرے, اپنے ایم این او سے نہیں ملتا تھا, اپنے منسٹر سے نہیں مل رہا, وہ آ کے وہ بار بار کر رہے ہیں, وہ ناراض ہو کے چلے گئے. وہ ملتان والے, ساؤتھ پنجاب والے کیا تھے, جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور پھر بعد میں نواز شریف کے ساتھ آئے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے 3 دفعہ ملنے کے لیے ان کو بھیجا, نواز شریف نے مل ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس کمیونیکیشن پاور لیک کر رہی ہے پی ایم ایل این کے پاس. جماعت اسلامی اسی وجہ سے پیچھے چلی جا چکی ہے, کیونکہ ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے بات کرنے والا, کھڑے ہو کے بات تو کرے اور سچی بات کرے کہ یہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ جو بلیم ہے, میں نے پہلی دفعہ ہی بتا دیا آپ کو کہ دیکھیں پاور جس کے پاس ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے. صحیح, وہ جب تک اوپر سے ریسورسز کو اوپن نہیں کرتی ہے, وہ ٹرل ڈاؤن نیچے نہیں ہوں گے. اب صرف یہی ہو سکتا ہے, ایک دوسرا آپشن کراچی کے لیے صرف یہ رہ گیا ہے کہ یہ جو پروجیکٹس آ رہے ہیں پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر,
جو لوگ اپنے ایریا ڈیولپ کر کے بیریا ٹاؤن فلاں ٹاؤن یہ بنا رہے ہیں, یہ روڈیں ٹھیک کر رہے ہیں, اپنے انٹرچینجز لے رہے ہیں, موٹر وے بن رہی ہے, سی پیک کے چکر میں گرین لائن بن رہی ہے کہ ان کے اس نقشے میں وہ شامل ہے یہ ساری چیزیں, کہ یہ سارا انفراسٹرکچر ہوگا جہاں سے ناردرن بائی پاس سے ٹرک جائے گا, پورٹ سے سامان لے گا, فلاں جگہ سے نکلے گا, اس کو ایریا کلیئر ملنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اس لیے اس کراچی کے اوپر کچھ کام ہو جائے گا. ادروائز چلے اس کا جواب میں علی خورشیدی صاحب سے لے لیتا ہوں, کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے. علی خورشیدی صاحب, ذرا فہد شفیق صاحب کے بیان کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. انہوں نے کہا کہ کنڈی مین آپ کے کچرے کا ٹھیکہ آپ کے پاس ٹھیے آپ لوگ لگواتے ہیں, ہتھیلی گرم کر کے پانی سپلائی آپ لوگ کر رہے ہیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ بلیم ڈال دیا جائے, پیپلز پارٹی ہمیں اختیارات نہیں دے رہی. اور کتنے اختیارات چاہیے سر آپ؟ اچھا, کچرے کے حوالے سے جو انہوں نے بڑی زبردست قسم کی باتیں کی ہیں, جی وہ ایک خبر بننی چاہیے. اچھا, وہ میرے لیے بھی خبر تھی. اچھا, کہ سابق سیکٹر انچارج, یونٹ انچارج کے ٹھیکے ہیں. بالکل بالکل ہی میں اسے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کروں گا اس بات کو. 100% جی آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, میں باری باری بات کریں نا, میں آتا ہوں, مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے نا. صوبہ کراچی شہر میں کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ہے, جس کے چیئرمین موجودہ وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب, ان کے انڈر میں ساری چیزیں آتی ہیں اور ان کا نہ ڈی ایم سی سے کوئی لینا دینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا اگر چیئرمین شاید ایم کیو ایم ناصر شاہ نے ایم کیو ایم جوائن کر لی تو مجھے نہیں پتا. الزامات لگا دینا بڑا آسان کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں سر ڈی ایم سی کی انوالومنٹ ہے اس میں؟ نہیں بالکل ہے. ڈی ایم سی دو جگہوں پہ دو ڈی ایم سیز جہاں پہ ڈی ایم سی خود یہ کچرا کلیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ کراچی کے 4 اضلاع اور اس پہ بھی سن لیجیے تو ڈی ایم سی کر رہی ہے. میں نے یہ کب کہا؟ میں تو ڈی ایم سی کی بات کر رہا ہوں, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. اور اس میں بھی ابھی ٹینڈر ہو گئے ہیں, وہ بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پاس جا رہا ہے. اچھا, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ کچھ مشینری لاتی, کچھ چیزیں لاتی, کچھ جو ریکوائرمنٹ ہے کچرا اٹھانے کے لیے وہ چیزیں کر رہی ہوتی, تو انہوں نے وہ بھی کام نہیں کیا. انہوں نے ایک ٹھیکہ دیا چائنیز کمپنی کو. میں اس ضلع کی بات کروں گا جہاں سے منتخب ہو کر آیا ہوں. پچھلے 6 مہینے سے ضلع غربی کا کچرا نہیں اٹھائے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چائنیز نہیں دیا کسی کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ چائنیز سیکٹر انچارج کے پاس ٹھیکہ ہے فہد شفیق صاحب, میں اسی لیے میں حیران ہوا کہ یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال تو پچھلے 6 مہینے سے اس ضلع کا کچرا نہیں اٹھایا. اس کی ذمہ دار جو چائنیز کمپنی تھی وہ بھاگ چکی ہے, اور الٹیمیٹ رسپانسبلٹی آتی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی, وچ از انڈر دا چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی کرپٹ گورنمنٹ. اچھا, لیکن اگر پیپلز پارٹی والوں سے سوال کر لیا جائے, وہ کہتے ہیں کے ایم سی کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے اور ذرائع موجود ہیں. کچرے کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. کچرے اٹھانے کی ذمہ داری خود وزیر اعلیٰ نے بولا کہ میں چیف کچرا آفیسر بن کے آ گیا ہوں. اچھا, تو ذمہ داری ساری چیف منسٹر صاحب کی. پہلی بات, ذمہ داری کھیل رہے ہیں آپ لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو دیکھیں, اگر ذمہ داری ان کے پاس ہے, آپ لوگ اونرشپ کی بات کر رہے ہیں, جب میں ذمہ داری کی بات کرتا ہوں تو دے دینا میئر کو. وہ پیسہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دیا جا رہا ہے وہ میئر کراچی کو دے دیں. 6 مہینے بعد تمام چیزیں روٹین پہ نہ آ جائیں تو پھر ہم بی سی پروگرام میں. آپ لوگوں کی نفاذت سے بالکل اگری کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے 162 ارب کا اعلان کیا تھا. کہاں ہیں وہ 162 ارب روپے؟ اس کے بعد ریبٹل میں اس طرح دوں گا کہ یہ واٹر بورڈ میں امپلائیز کی بات کی گئی. جب ایم کیو ایم کی پروونشل گورنمنٹ میں ایم کیو ایم جو ہے وہ موجود تھی, تو اس میں یقیناً شہر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں امپلائیز کہاں سے لائیں؟ لاڑکانہ سے اٹھا کے لے کر آئیں. موجودہ صوبائی حکومت تو یہی کام کر رہی ہے. مگر اس وقت ہونا کیا تھا کہ شہر کراچی کے جو پڑھے لکھے لوگ, بنیادوں پر بھرتیاں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا, بھرتیاں تو ہوئی ہیں نا. اگر تو ہوئی ہیں, مثال کے طور پہ مان لیا جاتا ہے فار دا سیک آف یور آرگومنٹ, مان لیتے ہیں یہ بات, تو پچھلے 11 سال سے چیئرمین شپ واٹر بورڈ کی کس کے پاس ہے؟ اگر وہ نااہل ہیں, اگر وہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو کس نے روکا ہوا ہے کہ ان کو نہ نکالو؟ چیئرمین شپ آپ کے پاس, ایم ڈی آپ لگاتے ہیں, آپ کی یونین ہر سال جیت جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پانی کا ایشو کیا ہے میں بتا دیتا ہوں نا. K3 تک جب سلسلہ تھا, مجھے بتائیے لیاری جیسے علاقے میں بھی نا لوگ پانی کے لیے نکلتے نہیں تھے. جب صوبائی حکومت میں ایم کیو ایم ایک میجر اسٹیک ہولڈر کے طور پہ کام کر رہی تھی, لوکل گورنمنٹ میں میئر کراچی کا امپاورڈ تھا, اس شہر میں کراچی کے پانی کے ایشو کے اوپر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. تھوڑا سا اپنے فیکشن فیگر کو کریکٹ کر کے بات کرنی چاہیے. پہلی بات, کچرے کا ڈھیر نہیں بنا ہوا تھا کراچی فلرش کر رہا تھا, کراچی ڈیولپ تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ کراچی کی اونرشپ, اس کا مین ریزن یہ تھا کہ اونرشپ کراچی کو دی ہوئی تھی, فائنینشل اتھارٹی دی ہوئی تھی. دیکھیں آرٹیکل 140 تھوڑا سا پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد آئیں اور پھر بات کریں تو مزہ آئے. ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی 140 میں کہا گیا ہے, کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے ہمارا کہ 30 ایئر گورنمنٹ کو دینی چاہیے. کیا دے دی گئی؟ نوٹیفیکیشن کر کے انہوں نے ادارے
شہری حکومت سے لے کے صوبائی حکومت کی طرف کی ہے. فائنینشیل اتھارٹی کیا دے دی گئی؟ او زیڈ ٹی کے علاوہ یہ تھرڈ ایئر گورنمنٹ کو دیتی کیا ہے؟ بالکل کٹوٹیاں تو چل رہی ہیں. ذرا جی لاسٹ کامنٹ چاہوں گا فہد شفیق صاحب, میرا ٹائم ختم ہو گیا. فہد شفیق صاحب لاسٹ کامنٹ چاہوں گا, پھر کنکلوژن کی طرف جائیں گے. ذرا بتا دیجیے گا جتنی باتیں میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں یہ مطلب بہت ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیشہ سے ان کا یہی ہے ایم کیو ایم کا کراچی میں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. جب تھا تو ڈیلیور کیا. نہیں دیکھیں اب کیا ہے اس وقت کہ یہ بات میں سب کہہ رہا ہوں نا آپ کو, آپ اپنے پروگرام میں جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے لائک فاروق ستار ان کو بھی بلائیں, یہ وہ بھی بتائیں گے. اتنی ترجمانی کیوں آپ نہیں, آپ مصطفیٰ کمال کو بلائیں, وہ بتائیں گے. سر وہ بول رہے ہیں نا, میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مائنس کر دیا گیا جو ان سے حساب مانگ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کس اختیار کے اندر وہ مانگ رہے ہیں؟ وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں. جہاں تک میرے بھائی نے بات کی کہ کراچی کی نمائندگی ہم بھرتیاں کرائیں, میں کراچی کا بیٹا ہوں, اردو اسپیکنگ ہوں, کراچی میں پیدا ہوں, کراچی میں رہتا ہوں, لیکن اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جب آپ اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے ہوتا ہے نا تو اپنوں کے ساتھ ہی زیادتی کرتے نا تو دل بہت روتا ہے. آج لوگوں کی سنی نہیں جاتی. ٹائم ختم ہو گیا. چیئرمین کونسلر جو علاقوں میں ہیں ان کی وہ سنتے نہیں ہیں کسی کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ ایک پبلک سروے کر لیں. کنکلوڈ کر دیجیے گا, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. سر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا کہ کراچی کا حل جو ہے, ایک تو کراچی بہت بڑا ایک ایریا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی ایک ٹائم آیا ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے تاکہ وہیں کے مقامی لوگ جس طرح لوکل گورنمنٹس ہیں یا ان کو امپاور کرنا چاہیے اور ان کو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ سے بجٹنگ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. 162 ارب روپے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے, کب وہ 162 ارب روپے کراچی کی قسمت میں لکھ دیے جائیں گے. بہت شکریہ میرے صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. علی خورشیدی صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. فہد شفیق صاحب نے نون لیگ سے ہمیں جوائن کیا تھا. معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنا منشور دے کے کراچی میں ووٹ حاصل کیا تو دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کو بھی یہاں سے سیٹیں ملی ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگایا کہ دیا جلائے رکھنا ہے. لیکن یہاں پر دیا تو نہیں جلا, یہاں پر کچرا جل رہا ہے اور عوام کو سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے. یہاں عوام کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے کچرا اٹھانے کے لیے لوگ بھی آگے آ رہے ہیں لیکن محض میڈیا کی حد تک. اور علی زیدی صاحب کسی علاقے میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ آپ نے کام کیا یا نہیں کیا, یا آپ مجھے بتائیں کہ کس نے کام کیا, تو وہاں پر عوام بھی کہہ دیتی ہے کہ سعید غنی صاحب نے کام کیا اور وہ آگے بھی کریں گے. تو علی زیدی صاحب ان سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ٹاک شو کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کراچی کی صفائی مہم ہے, کراچی والوں سے بالکل پوچھا جائے کہ صفائی کس طرح سے چاہیے, اور جو صفائی کرنے نکلے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صفائی مہم کو پایا تکمیل تک پہنچائیں, ورنہ یہ ڈرامے بازی بند کر دی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.